میری کوشش یہ ہے کہ کل ہم نے بات کی کہ سکسیس کے معنی کیا ہے، جتنا ہم کور کر سکیں 22 اور آیتیں ہیں جو میرے پاس نوٹڈ ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ٹائم ملے گا. اگر ٹائم ملے گا تو جتنا پڑھ سکیں گے اتنا پڑھیں گے، آج نہیں کل پرسوں جب بھی موقع ملے گا انشاءاللہ اس ٹاپک کو کنڈیشنز کو کنٹینیو کریں گے. کل سکسیس کے اوپر بات کی، آج تھوڑی سی جہاد کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہے. کیونکہ امام علی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان سے بڑا کوئی مجاہد دنیا میں پیدا نہیں ہوا. اور جہاد کے معنی ہے اسٹرگل کرنا اللہ کی راہ میں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے آپ کو جا کے جنگ کے لیے آمادہ کریں ہر وقت. اپنے نفس سے جہاد ہے، یعنی کہ جب آپ کے پاس خواہشات آ رہی ہوں، بچوں کے پاس خواہشات آ رہی ہوں کہ وہ اسکول کا کام نہیں کریں گے، یا کوئی یوٹیوب کے اوپر ایسی چیز دیکھیں گے جو کہ امپراپر ہے، ایسی چیز جو وہ اپنے پیرنٹس کے سامنے نہیں دیکھ سکتے، وہ چیز دیکھنے کا ان کا دل چاہ رہا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نہیں دیکھنا چاہتا کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ جہاد ہے. یہ جہاد ہے. اس آیت میں ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو. امام علی علیہ السلام یوں تو ان کی بہت سی جنگیں ہیں اور ہر جنگ میں انہوں نے ایک سے بڑھ کے ایک کارنامہ انجام دیا. فار ایگزامپل جنگ خندق میں جب انہوں نے مرہب کو بچھاڑا اور اس دروازے کو، جو دروازہ 40 لوگوں سے نہیں اٹھتا تھا، ایک اکیلے امام نے اس اٹھا کے اسے بہت دور پھینک دیا. ایک سوال کیا ایک سائل نے امام سے کہ یہ مجھے بتائیے کہ میرا ایک سوال ہے. امام نے کہا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارا کیا سوال ہے یا تم مجھے بتاؤ گے کہ تمہارا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا امام آپ ہی بتا دیجئے. تو امام سے کہا گیا کہ سوال یہ ہے. امام نے کہا کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ وہ علی مرتضیٰ جنہوں نے خندق کا دروازہ اٹھا کے پھینک دیا، جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ بدر و احد و حنین میں سب جگہ جنگیں کی، اکیلے دشمنوں کو پچھاڑ دیا، وہ علی اتنا اسٹرانگ تھا تو اس کی قدرت میں یہ نہیں تھا کہ کیا وہ خانہ کعبہ کے پاس جتنے بت رکھے تھے اسے خود ہی توڑ دیتے. ان کے لیے ضروری کیوں ہوا کہ وہ رسول اللہ کی شانوں پہ چڑھ کے بت کو توڑیں؟ اب یہ روایت یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. روایت اس لیے ختم ہوتی ہے کیونکہ یہ روایت ہے سورہ اعلیٰ کی 15ویں آیت کے ذیل میں، جس کے اندر 15 اور سورہ اعلیٰ اور سورہ حشر کی آیتوں کے ذیل میں ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ان کو وہ نشانی، وہ لوگ ہیں جو کہ ہماری نشانیوں سے دیکھ لیتے ہیں. تو امام نے کہا کہ میں نے تمہارے شکل سے پڑھ لیا کہ تمہارا سوال کیا ہے. یہ وہ نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی. اب یہ روایت یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. اس آیت پہ میں دوبارہ آؤں گا سورہ حشر کی، یہ سبیل اللہ کے طور پہ. لیکن یہاں پہ ایک بہت انٹرسٹنگ روایت میری نظر سے گزری کہ جب مسلمانوں نے امام علی علیہ السلام کو خلیفہ نہیں بنایا اور خلیفہ نہ بنانے کے بعد امام علی علیہ السلام سے کہا کہ ہماری بیعت کرو، 23 سال بعد وہی مسلمان امام علی علیہ السلام کے در پر تھے کہ ہم سے بیعت لو. امام نے 3 دفعہ بیعت نہیں لی. جب انہوں نے کہا ہم آپ کی شکایت کریں گے رسول کہ آپ نے ہدایت کی طرف ہمیں گمراہی میں چھوڑ دیا، تو امام نے کہا اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو چلو میں تمہاری بیعت لیتا ہوں. بیعت لینے کے بعد امام نے ایک چیز کی جو بہت ہی ڈیفرنٹ تھی. جو پچھلے تمام خلفاء تھے وہ منبر کے اوپر 3 سیڑھیاں ہوتی تھیں. رسول اللہ سب سے اوپر بیٹھتے تھے، پہلے نیچے بیٹھتے تھے ایک اسٹیپ، دوسرے ان سے نیچے، تیسرے جو ہے بالکل گراؤنڈ پہ آ گئے تھے. اب لوگوں نے سوچا کہ امام کہاں پہ بیٹھیں گے کیونکہ اب تو بیعت ہو گئی ہے. سنت خلفاء یہ ہے کہ نیچے آتے رہیں. امام اٹھے
پہلے پہ نہیں، دوسرے پہ نہیں، تیسرے پہ، جہاں پہ رسول اللہ کی جگہ تھی وہاں پہ آ کے بیٹھے. لوگوں کے درمیان سرگوشیاں ہونے لگی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. امام نے پوچھا کہ یہ کیا، آپ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے بعد جو پہلے آئے وہ پہلے پہ بیٹھے، دوسرے آئے وہ دوسرے پہ بیٹھے، تیسرے زمین پہ بیٹھے، آپ کو تو ان کی جگہ چھوڑ دینی چاہیے تھی. انہوں نے کہا جب میں وہ ہوں جو کہ مہر نبوت کے اوپر پاؤں رکھے میں نے بتوں کو توڑا، تو یہ جگہ اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ میں وہ ہوں جنہیں رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں پہ اپنے سے بلند کیا. تو یہ مقام رسول اللہ کا مقام ہے جو اللہ نے مجھے ان کے بعد عطا کیا ہے. صلوات پڑھیے محمد ایک دفعہ امام علی علیہ السلام، چونکہ ہم بہت سے واقعات ان کی جنگوں کے سنتے رہتے ہیں، تو ایک واقعہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک ہسٹری پرسپیکٹو سے، کہ ایک دفعہ جنگ سے جا رہے تھے، جنگ صفین کی طرف مسلمان. وہاں پہ راستے میں پانی ختم ہو گیا. اب مسلمانوں کو یہ ہوا کہ پانی کہاں سے آئے گا. سارے میں گھومتے رہے، صحرا ہے، پانی نہیں ہے. دور نظر آیا کہ چرچ نما بلڈنگ ہے، کوئی ایک الگ سے ایک جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پہ کوئی موم بتی جل رہی ہے، لیکن پتہ نہیں کہ کیا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا. پانی وغیرہ کا ہو سکتا ہے انتظام ہو جائے. وہ وہاں تک پہنچے، وہاں پہ ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا. ان سے کہا کہ کوئی پانی کی سبیل ہے؟ اس نے کہا پانی میرے پاس نہیں، یہاں سے 6 میل دور پہ پانی ملتا ہے، میں ہر مہینے کے لیے اپنا پانی ذخیرہ کر لیتا ہوں، میں یہاں پہ بہت زمانے سے ہوں. جب وہاں پہ قافلہ باقی پہنچا، امام علی علیہ السلام پہنچے، تو وہاں پہ انہوں نے بتایا گیا ان کو کہ یہ سچویشن ہے، پانی یہاں موجود نہیں. امام نے کہا اچھا، قبلے کی طرف رخ کیا اور پھر کہا کہ ادھر ایک پتھر ہے، پتھر کی طرف اشارہ کیا، اس پتھر کو ہٹاؤ. یہاں کے اوپر گرد وغیرہ پڑی ہوئی تھی، اس پتھر کو ہٹایا امام نے. جب اس پتھر کو لوگوں نے ہٹایا تو اس کے نیچے ایک بہت بڑا پتھر تھا. وہ پتھر اتنا بڑا تھا کہ جتنے بھی لوگوں کے پاس اوزار تھے، بیلچے تھے، اس سے ہلتا نہیں تھا. سب نے مل کے ہٹانا چاہا لیکن کوئی ہٹا نہیں سکا. تو امام علی علیہ السلام اپنے گھوڑے سے اترے، اپنی آستینوں کو پلٹا اور اکیلا اس پتھر کو اٹھا کے دور پلٹ دیا، اور اس کے اندر دیکھا تو پانی کا چشمہ تھا. لوگوں نے وہیں پہ پانی پیا اور کہتے ہیں کہ اتنا خوب اچھا پانی، اتنا خوش ذائقہ پانی ہم نے کبھی زندگی میں نہ پیا تھا. پھر اس کے بعد وہ جو بوڑھا تھا، اس نے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. وہ نیچے آیا، آنکھوں سے اس کے آنسو جاری تھے. اس نے کہا ہم یہاں پہ 100 سال سے موجود ہیں، کئی 100 سال سے، اور اس انتظار میں ہماری کتابوں میں ہے کہ ایک اللہ کے رسول کا ولی آئے گا جو اس جگہ پہ پانی دریافت کرے گا اور پانی کے پتھر کو ہٹائے گا. وہی اللہ کے سچے رسول کا ولی ہوگا. تو ہماری جنریشنز گزر گئیں اس انتظار میں کہ کون ولی آئے گا جو پتھر ہٹائے گا. آج میں خوش قسمت ہوں کہ میں نے اس ولی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. مجھے کلمہ پڑھوا دیجئے. صلوات پڑھ دی محمد و آل محمد و آل محمد. تو یہ جہاد جو ہے، یہ جو سٹرگل ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے آپ کو ایک ہی طرح باکس کر دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں سرنڈر کر دیں اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے منتخب کرتا ہے. اسی لیے جب کل ہم بات کر رہے تھے نشانیوں میں کہ امام کے آنے کی نشانیاں کیا کیا ہیں، اس کے اندر جو ایک ذکر ہوا تھا سفیانی کا، اور سفیانی کے ذکر کو جب ہم نے کمپیئر کیا آج کل کے حالات سے، تو اس کے اندر ایک بات ہم نے وہ کی تھی، ڈسکس کی تھی کہ اس کا پرپس کیا ہے. امام نے ایک طرف کہا کہ کہیں بھی اگر کوئی بتائے کہ کب امام کا ظہور ہونے والا ہے تو وہ جھوٹا ہے، لیکن دوسری طرف نشانیاں بتائیں اور یہ کہا کہ جو بھی امام سے پہلے کھڑا ہو اس کے ساتھ نہیں جانا، کیونکہ اس کے ساتھ فتح نہیں ہوگی.
تو پھر نشانیاں کیوں بتائیں؟ اس لیے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہی وہ وقت ہے جب امام کا ظہور ہونے والا ہے. اور اگر ہمیں اندازہ ہو جائے کہ نشانیاں کیا کیا ہیں تو ہم ان کے بارے میں سوچیں گے، اور جب وہ وقوع پذیر ہوں گی تو ہماری نظروں میں ہوگا کہ ہاں یہ واقعہ ہونے والا ہے، اور ہم پہلے سے تیار ہوں گے. کیونکہ اگر تیاری نہیں کریں گے تو اس وقت نفس اس طریقے سے ہمیں دنیا کی طرف کھینچے گا جس طریقے سے کوفے والوں کو امام حسین کی مدد کے لیے جانے سے روکا. وہاں پہ امام بالکل ساتھ تھے لیکن کوفے والے نہیں جا سکے کیونکہ ان کے پاس خوف تھا زندگی کا کہ کیا ہوگا اگر ہم چلے جائیں گے. امام بلا رہے ہیں لیکن کوئی نہیں گیا. جو گئے، جو فوج میں تھے، جنہوں نے خط لکھا تھا، وہ خود بھی امام کی مدد نہیں کر سکے کیونکہ ان کو خوف تھا. اسی وجہ سے یہ تمام نشانیاں بتائی گئی تاکہ جب وہ وقت آئے تو اپنے آپ کو تیار رکھیں. اور اسی لیے رسول اللہ نے کہا کہ میں ایک دفعہ اپنے صحابیوں کے ساتھ بیٹھے تھے تو کہا کہ ہائے اللہ، او اللہ مجھے اپنے بھائیوں میں بھیج دے. دوبارہ کہا او اللہ مجھے اپنے بھائیوں سے ملا دے. تو صحابیوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، تم میرے صحابی ہو. میرے بھائی وہ ہیں جو اس زمانے میں میرے اوپر ایمان لائیں گے جب انہیں مجھے بھی نہ دیکھا ہوگا، کسی حجت کو بھی نہ دیکھا ہوگا، اور وہ میرے اوپر ایمان لائیں گے. نہ صرف ایمان لائیں گے، اس ایمان کو آگے لے کر منتقل کریں گے. یہ بیچارے اس زمانے میں رہیں گے جہاں پر اپنا دین بچانا انگارے اٹھانوں سے زیادہ مشکل ہوگا اور اندھیری رات میں کانٹوں پہ چلنے سے زیادہ مشکل ہوگا. ان کے نام اللہ نے مجھے بتا دیے ہیں جبکہ وہ اپنی ماؤں کے صلبوں میں بھی نہیں. اور پھر دوسری جگہ پہ فرمایا رسول اللہ نے کہ جو صاحب امر کے انتظار کرتا ہے جس طرح اس کا حق ہے، اس کا اجر بدر و احد میں شہید ہونے سے 1000 گنا زیادہ ہے، کیونکہ وہ میرے ساتھ جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے. یہ لوگ بغیر مجھے دیکھے ہوئے جہاد کر رہے ہوں گے. محمد وعلى محمد. اسی لیے یہ ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم ہر وقت اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ ہم اپنے نفس سے برسر پیکار ہیں یا نہیں. یہ جو نفس ہے اس کے بارے میں کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا. 6 قسمیں کھائیں. 6 قسموں کے بعد کہا وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا، یعنی کہ ہم نے قسم ہے نفس کی جو کہ بہترین خلق کیا، اور اس کے بعد فَلْحَمَاهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی اس کے اندر ہم نے برائی کو بھی رکھ دیا اور اچھائی کو بھی رکھ دیا. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اور وہ ناکام ہوا جو اپنے نفس کی برائی میں دھکیل دیا گیا. تو یہ نفس کا تزکیہ کرنا یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور یہ رسول اللہ کی جابز میں سے ایک جاب ہے. کیونکہ اگر آپ سورہ جمعہ پڑھیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہ آیاتہ ویزکیہم، یزکیہم ان کے نفسوں کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یعنی کہ نفس کا تزکیہ کرنا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کا کام دیا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ نفسوں کا تزکیہ کریں. اللہ تعالیٰ نے کہا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. تو نفس ہے کس طرح کے؟ کیونکہ یہی آیت سورہ اعلیٰ میں بھی آئی. سورہ اعلیٰ کی جو 14ویں آیت ہے اس میں بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا،
صرف تھوڑا سا فرق ہے، قد افلاح من زکاہا، وہ یہاں پہ ہے قد افلاح من تزکا، یعنی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. تو نفس تین چیزوں کے اوپر مشتمل ہے، یا تین طرح کے نفسوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے. آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہے سورہ یوسف میں جب حضرت یوسف کو زلیخا نے اپنی طرف اٹریکٹ کرنا چاہا تو حضرت یوسف جب بچ گئے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو برائی سے پاک نہیں سمجھتا، کیونکہ نفس امارہ تو برائی ہی کا حکم دیتا ہے، الا رحم اللہ، سوائے اس کے جس کے اوپر اللہ رحم کرے. دوسری جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا نفس لوامہ، یہ وہ نفس ہے کہ جب آدمی برائی کرتا ہے تو اس کی طرف پشیمانی ہوتی ہے، جسے ہم ضمیر کہتے ہیں. یہ غلطی کی جو ضمیر کی آواز آ رہی ہے، کوئی چیز غلط ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تمہارا دل بتاتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط. اور تیسرا نفس جو ہمیں امام حسین علیہ السلام سے ریلیٹ ہے، نفس المطمئنہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور تمام ائمہ علیہ السلام سے. لیکن یہ نفس کا ذکر امپورٹنٹ کیوں ہے؟ نفس کا ذکر امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ نفس ایک عجیب چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا دو چیزوں سے، یعنی دو ڈیفرنٹ چیزوں سے. ایک ہے جو باڈی ہے جو کہ کلے سے بنی ہے، زمین سے بنی ہے، اسی وجہ سے انسان پستی کی طرف جھکنا چاہتا ہے. دوسرا ہے روح. روح ہے جو آسمان کی طرف سے اللہ کا امر ہے اور آسمان کی طرف سے اترتی ہے. یہ تنزل الملائکۃ والروح، یعنی کہ آج کے دن شب قدر کے دن تنزل الملائکۃ والروح، روح زمین پہ اترتی ہے، روح القدس اترتے ہیں. یہ اللہ کا اسپیشل امر ہے. یہ جب دونوں چیزیں ملتی ہیں تو انسانی باڈی بنتی ہے. لیکن دو چیزیں ملے کیسے؟ ایک ہے زمینی کلے بیس، ایک ہے روح جو آسمانی ہے. تو ان دونوں کو ملانے کے لیے کیا وسیلہ ہو؟ یہ وسیلہ ہے نفس، جو کہ اچھائی اٹریکٹ بھی ہوتا ہے برائی کی طرف. اسی کو پاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یہی وہ ہے جو موت کو چکھتا ہے اور یہی ہے جسے پاک کیا جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. یہ جو نفس ہے اس کو اگر ہم نے کنٹرول کر لیا تو ہم اپنی لائف میں ایک ڈیفرنٹ لیول پہ پہنچ جائیں گے. اور اگر ہم نے اس کو کنٹرول کرنے دیا اپنے آپ پہ تو یہ ہمیں پستیوں کی طرف لے جائے گا اور کامیابی سے دور کر دے گا. اور اس کی مثال یہ ہے جیسے ایک سافٹ ویئر ہے، وہ کمپیوٹر کے ساتھ ہے. کمپیوٹر ہارڈ ویئر ہے، سافٹ ویئر بنچ آف کوڈ ہے، لیکن جب تک ان کے درمیان آپریٹنگ سسٹم نہ ہو تو سافٹ ویئر چل نہیں سکتا. جب تک یہ آپریٹنگ سسٹم جو ہمیں اچھائی اور برائی کی طرف اٹریکٹ کرتا رہتا ہے، جس کی بیس کے اوپر ہمارا ٹیسٹ ہے ہر وقت، جب تک یہ نہ ہو تب تک ہم انسان نہیں ہیں. اور اسی وجہ سے جب ہم کل ریکیپ کر رہے تھے پچھلی مجالس تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی، جیسا کہ راز، عزت، ذلت، موت، حیات. انسان کے عجیب بات یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے خطبے میں کہ انسان اس طرح کنفیوز ہے جیسے کہ جو چیزیں اللہ نے وعدہ کر لیا ہے ان کی طرف دوڑ رہا ہے، اور جن چیزوں کے بارے میں اس کا امتحان ہوگا ان چیزوں سے دور ہے. اور جو چیزیں ہمارا امتحان ہوتا ہے اس میں اس دنیا میں بھی کانسیکوینسز ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی کانسیکوینسز ہوتے ہیں. اور اس کی بیسٹ ایگزامپل یہ ہے کہ آپ جب کوئی چیریٹی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا رزق بڑھاتا ہے. جب آپ اپنے رشتہ داروں سے تعلقات اچھے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آگے بڑھاتا ہے. تو یہ دنیا میں بھی اس کی ایڈوانٹیجز ہیں اور آخرت کے ایڈوانٹیجز اپنی جگہ بہت زیادہ ہیں. تو اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ جو نفس ہے اس کو پاک کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن یہ نفس ہے ایک وسیلہ، اور اس
وسیلے سے مراد یہ کہ یہ نفس، روح اور جسم کے درمیان ایک کنیکشن کا مینز ہے، اور اس کنیکشن کے مینز کو وسیلہ کہتے ہیں۔ اور یہ ایگزامپل کے طور پہ بھی، کیونکہ وسیلہ وہ تیسری چیز ہے جو اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو، ہم سے قرب کا وسیلہ تلاش کرو، اور یہ وسیلہ وہی وسیلہ ہے کہ وہ آپ کو اللہ سے کنیکٹ کر دیتا ہے، جیسے نفس آپ کے جسم کو روح سے کنیکٹ کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ وسیلہ تین طرح کے ہیں۔ وسیلے کی ڈیٹیل میں ہم انشاءاللہ کل جائیں گے، لیکن وسیلہ تین جگہ کے اوپر یوز ہوا ہے۔ لوگ جس کی وجہ سے، ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، ایک ہے جو واو سواد لام یہ ہے۔ یہ جو سواد سے وسیلہ ہے، یہ ان چیزوں کے لیے یوز ہوا ہے جو کفار یوز کرتے تھے بت وغیرہ اور قربانیوں کے لیے۔ یہ وہ وسیلہ نہیں جو واو سین سے ہے۔ واو سین سے دو دفعہ وسیلہ یوز ہوا ہے، ایک دفعہ سورہ مائدہ کی 35ویں آیت میں جو ہم نے بات کی، دوسری جگہ پہ جو یوز ہوا ہے وہ ان کے لیے یوز ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ لوگ تلاش کرتے ہیں وسیلہ، یہ ہم سے قرب کے لیے دوسروں کو تلاش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ وسیلہ ہے، حالانکہ یہ تو اللہ کے مقرب لوگ ہیں جو خود اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ تو یعنی کہ اس سے پتہ چلا کہ وسیلہ یقیناً ایک حقیقت ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے قریب لوگ ہیں وہ بھی وسیلہ تلاش کرتے ہیں، لیکن وسیلہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو آدمی خود بنا لے۔ وسیلہ وہ ہو سکتا ہے جس کی اللہ نے خود گارنٹی لی ہو، جیسا اللہ نے سورہ احزاب میں آیت 33 میں فرمایا۔ اس طرح کی آیت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ یعنی کہ کوئی بھی وہ پاک ہونے کا حق پہ نہیں پہنچا سوائے اہل بیت علیہ السلام کے، اور کوئی بھی اس جگہ نہیں پہنچا کہ جس نے خود کہا ہو کہ اگر تم ہمیں اور ہماری بات کو فالو کرو گے تو ہماری شفاعت تم پر لازمی ہے۔ یہاں تک کہ یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اور میری بات نہیں ہے، یہ مولانا کی علامہ ناصر عباس کی بات ہے، مجھے بہت پسند آتی ہے، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، اور یہیں سے میں تسلسل مصائب کی طرف لے کے جاؤں گا کہ ہماری وجہ سے نہ یہ فرحان نے کہا، نہ طالب جوہری نے کہا، نہ علامہ ناصر عباس نے کہا، نہ کسی بھی مولانا نے کہا، نہ سید سیستانی نے کہا، کسی کی بات پہ جنت گارنٹی نہیں ہے۔ اگر مریں تو شیعہ ہی مریں۔ کیوں؟ یہ وصیت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وعدہ کیا ہے حسن اور حسین علیہ السلام کی والدہ نے کہ قیامت کے دن میں اپنے علی کے شیعوں کو اس طرح اٹھاؤں گی محشر سے جس طرح چڑیا دانے اٹھاتی ہے، اور اٹھا کے جنت میں لے کے جاؤں گی، اور اس وقت تک جنت نہیں جاؤں گی جب تک شیعہ نہ جائیں گے۔ یہ صرف اس وعدے کی وجہ سے ہمارے اوپر لازمی ہے۔ اگر دنیا میں کوئی ایک جگہ بھی ہوتی جہاں پر پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، معاویہ، یزید، کسی نے کہا ہوتا کہ مجھے فالو کرو جنت دلوا دیں گے، آدمی کو فالو کرنا چاہیے تھا۔ کہیں پہ جھوٹی سی جھوٹی خبر یہ نہیں کہ انہوں نے وعدہ کیا ہو، ان کے لیے تو اپنے ہی شجرے مشکوک ہیں، یہاں تک کہ جب عشرہ مبشرہ کی بات آئی تو امام علی علیہ السلام جو جنگ جمل میں سامنے آئے، طلحہ اور زبیر کے ہم سے لڑیں گے کہ ہمیں بھی تو بشارت ہوئی ہے، کہا میں کہتا ہوں تم لوگوں کو بشارت نہیں ہوئی۔ یعنی کہ یہ ان لوگوں کو پاس بھی بشارت نہیں جن کے بارے میں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ تو امام علی علیہ السلام کی ایک روایت، ایک بچوں کے لیے ایک بات، اور پھر اس کے بعد تسلسل مصائب کا، کہ امام ہو تو ایسا
امام ہو تو ایسا امام ہو جس کے قبضے قدرت میں ہر چیز کی کنجی ہو اور جس کی عقل فہم ہر چیز سے بڑا ہوا ہو. ایک دفعہ دو لوگ آئے امام کے پاس. ایک آدمی کہتا ہے میرے پاس 5 روٹیاں تھیں, دوسرا کہتا ہے میرے پاس 3 روٹیاں تھیں. ہم دونوں صلوات پڑھیے محمد. ہم دونوں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک تیسرا شخص آیا. اس تیسرے شخص نے کہا کہ میں کھانا کھانا چاہتا ہوں. ہم نے بلا لیا. جب کھانا کھا لیا تینوں نے برابر سے, تو وہ شخص ہمیں 8 درہم دے کے چلا گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ میری 3 روٹیاں تھیں, اس کی 5 تھیں. میں کہتا ہوں کہ یہ 8 درہم 4 ڈیوائیڈ ہونے چاہیے. دوسرے کہتا ہے کہ یہ 5 اور 3 کے حساب سے ڈیوائیڈ ہونے چاہیے. تو آپ فیصلہ کریں. انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں اگر مصالحت کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے. اگر تم لوگ ایک دوسرے سے تعلقات اچھے کر لو اور سیٹل کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے. جو اس کی 3 روٹیاں تھی اس نے کہا نہیں, مصالحت نہیں ہوگی, آپ فیصلہ کریں. وہ سوچ رہا ہوگا 3 سے تو کم ہوں گے نہیں, ہو سکتا ہے 4 ہی مل جائیں. امام نے کہا اچھا تو سنو, تمہاری روٹیوں میں صرف اور صرف حصہ ہے 1 اور باقی درہم 7 اس کے حصے میں ہے. تو کہا امام یہ کیا, یہ تو غضب ہو گیا, یہ کیسا فیصلہ ہو گیا. امام نے کہا تم لوگوں کے پاس 8 روٹیاں تھیں, 8 کو 3 سے ضرب دو 24, تم سب نے 8 کھائیں. تمہاری 3 روٹیوں کے حصے بنے 9. تمہاری روٹیوں سے اس میں سے اگر اس نے کھا لی تو تمہیں 1 ملا, اور اس کے میں سے اگر اس نے 8 کھا لی تو اسے 7 ملیں گے. تو اس کے حصے, کیونکہ اس کی 5 تھی 15 بنی, اس نے کھائی 8, 7 اس کی بچی, تو 7 اس کی عدالت کے حساب سے ہے, 1 اس کے لیے ہے. ایک بار صلوات پڑھ دیا محمد وآل محمد. تو جب امام علیہ السلام اس ماہ رمضان میں روزانہ وصیتیں کرتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ وہی رمضان ہے جس کے بارے میں میرے بھائی نے وعدہ کیا ہے کہ میری داڑھی میرے خون سے خضاب ہوگی, یہ وہی مہینہ ہے. لیکن اس مہینے میں امام کا رنگ بہت ڈیفرنٹ تھا. جب ایک کنیز سے پوچھا گیا کہ کنیز یہ بتاؤ کہ امام کون سے مہینے میں زیادہ عبادت کرتے تھے, رجب میں, شعبان میں اور رمضان میں, تو کنیز نے کہا کہ سچی بات یہ ہے کہ مجھے فرق نہیں پتا چلتا تھا کہ کون سا مہینہ ہے. وہ روزانہ اسی طریقے سے عبادت کرتے تھے پورے سال. اب جب آخری ٹائم آیا تو امام نے وصیت لکھوائی اور اس کے اندر, وصیت کے اندر یہ جملے کہے کہ اے مسلمانوں, اے میرے گھر والوں, میری یہ وصیت ان سب تک پہنچا جو میرے اہل بیت ہیں, اور ان تمام مومنین تک جن تک یہ کتاب پہنچے, ان تب تک علی ابن ابو طالب کی یہ وصیت ہے کہ تم لوگ خدا کا خوف رکھنا, تقوی الہی رکھنا, مرنا تو مسلمان ہی مرنا, اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم لوگ آپس میں دشمن تھے, اللہ نے تمہارے درمیان محبت ڈال دی. اور میں نے اپنے بھائی سے سنا ہے کہ بہت سی نمازوں اور روزوں سے بہتر ہے کہ آپس کی دشمنیاں اور اختلافات ختم کیے جائیں, کیونکہ اختلافات سے فساد پیدا ہوتے ہیں. اور میں نے اپنے بھائی سے سنا ہے کہ یتیموں کا خیال کرنا, کیونکہ یتیموں کے لیے رسول اللہ بہت تاکید کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر کسی شخص نے ایک یتیم کو پال کر اس کو اتنا دے دیا وہ غنی ہو گیا تو اس کے لیے جنت ہے, اور کسی نے اپنا پیٹ یتیم کے مال سے بھر لیا تو اس کے لیے جہنم ہے. اور پھر کہا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ کعبے کا خیال کرنا, اس کو اکیلا نہ چھوڑ دینا. میں تمہیں قرآن مجید کی وصیت کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ غیر تمہارے سے آگے نکل جائیں اس کتاب کے اوپر. یہ تمام وصیتیں آہستہ آہستہ بتاتے رہے, اور پھر جب
19वीं की शव आई, जब सुबह निकले मुर्गाबियों ने दामन पकड़ा, हजरत उम्मे कुलसूम से कहा, बेटी इन मुर्गाबियों को अगर तो पाल सको तो साथ में रखना, वरना ये बेगम है, इनको आजाद कर देना। पहुंचे मस्जिद कूफा, अजान दी, इब्ने मुलजिम ने आकर ज़र्ब लगाई, जो ज़र्ब लगी वो दिमाग के अंदर भेजे तक पहुंच गई। इमाम वहीं पे गश खा गए। इमाम हसन दौड़ते हुए आए, कहा कि नमाज मुकम्मल करवाओ। इमाम अली ने वो मिट्टी उठाई और कुरान मजीद की आयत पढ़ते हुए अपने ज़ख्म पे डाली कि हमने इसी मिट्टी से तुम्हें पैदा किया, इसी में तुम्हें लौटाएंगे और फिर इसी से तुम्हें निकालेंगे। ये कहकर दोबारा गश खा गए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इमाम के सर को अपने जानू में लिया और थोड़ी देर बाद जो आंसू निकले तो इमाम अली की आंख खुली। कहा, बेटा हसन अभी ना रो, ये वो मदीना नहीं है, ये कूफा है, यहाँ पे ख्याल रखना, अभी बहुत मराहिल आएंगे। वहां पायती इमाम हुसैन रो रहे थे। इमाम हुसैन से कहा, बेटा तुम ना रो अभी, ये देखो तुम्हारे नाना रसूल खुदा आए हैं, ये तुम्हारी नानी फातिमा हजरत खदीजा आई हैं, तुम्हारी वालदा फातिमा जहरा आई हैं। मुझे मखातिल में 2 जगह मिलता है कि किसी ने तसल्ली दी हो। इमाम अली ने तसल्ली दी इमाम हुसैन को, और करबला में इमाम हुसैन ने जब वो अपने घुटने को रखा हजरत अली अकबर के सीने पर, तो कहा, बेटा सब्र करना, ये दादा इब्राहिम है, ये रसूल खुदा है, ऐसा ना हो कि ये कहे हुसैन का बेटा सब्र ना कर सका। अब सब लोग लेके चले, कलीम में लेके चले। गलीम में करीब पहुंचे घर के, जैसे ही घर के करीब पहुंचे कानों में बीवियों के रोने की आवाज आई। इमाम ने कहा, मैं चाहता नहीं कि मेरी बेटियां यहाँ पे उनकी रोने की आवाज मेरे असहाब तक पहुंचे, इनसे कहो वापस चले जाएं। सब वापस चले गए। इमाम अपने पांव पे खड़े होके गए। इमाम हसन हुसैन ने कहा कि बाबा आप इसी कालीन पे चले जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, मैं गया था तो पांव पे चल के गया था, मैं नहीं चाहता मेरी बेटियां मुझे इस हालत में देखे। मैं कहूंगा, इमाम आपको अपनी बेटियों का इतना ख्याल था। हजरत सकीना बाबा के सीने में लेटने के लिए आशूर कह रही थी, बाबा एक बात